الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 73 تک 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورۃ الانفال کی آخری آیات 73 تا 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے وارث ہیں. الا تفعلوه، مگر تفعلوه، تم اگر ان کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ، اور کافر ان میں سے بعض کے وارث ہیں، مگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو ہوگا فتنہ زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون، ایمان والے، حقا، پکی بات ہے، لہم مغفرات،
ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عمدہ رزق ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد ان کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم سو یہ لوگ تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتے دار، بعضهم ان کے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو کیونکہ مکہ المکرمہ میں مسلمان سارے کے سارے نہ تھے، اور مدینہ المنورہ میں بھی مسلمان سارے کے سارے نہ تھے، جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا کہ اہل یہود کے 3 قبائل مشہور تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور مشرکین کے 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، یہ مدینہ میں رہنے والے تھے، اور مکہ المکرمہ میں زیادہ تعداد کافروں کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے۔ اب جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے ایمان والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات قائم فرما دی، اور ان کو وراثت میں ایک دوسرے کا حقدار ٹھہرایا۔ یہی وجہ تھی کہ انصار مدینہ نے اپنے باغات میں وارث قرار دیا مہاجرین مکہ کو، اپنی زمینوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں مہاجرین کو وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ تو یہ حکم ایک زمانے تک رہا۔ پھر جس وقت ساری کی ساری برادری اہل مکہ کی مسلمان ہو گئی اور ساری کی ساری برادری اہل مدینہ کی مسلمان ہو چکی، تو اب یہ مواخات والا جو حکم تھا وراثت کے اعتبار سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کا کیا مطلب؟ یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب دوسرا حکم آیا جو آخری آیت کریمہ میں آئے گا۔ کیا حکم آیا؟ کہ اب صرف رشتہ دار ہی رشتہ دار کے وراثت میں حقدار ہوں گے۔ باپ بیٹے کا، بیٹا والدین کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کی، چچا تائی کا، یا آپس میں رشتہ دار جو ہے یہی وراثت میں حقدار ہوں گے۔ اب وہ پہلا والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں، پہلی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان دارالحرم میں ہوں اور مسلمانوں کی امداد کے لیے مسلمانوں کو پکارے، ان پر ظلم ہو رہا ہو،
ستم ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے مدد کے لیے نکلیں، مدد کے لیے نکلیں، ان کی نصرت کے لیے نکلیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے ایمان والے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد کبیر قائم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت کے لیے نکلیں، مدد و نصرت کے لیے نکلیں، اور کم از کم تم عملی طور پر ان کی مدد کے لیے نہیں نکل سکتے تو پھر ان کی مالی امداد ہی کر دیں، اور مالی امداد بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان ظالمین مشرکین کافرین جو ہے ظالم لوگوں کے لیے خلاف آواز ہی اٹھا لے مسلمانوں کے حق میں، تو یہ بھی ان کی کسی نہ کسی زمرے میں اہل مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، ایمان والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر بالکل ہی چپ کا تالا لگا لے، نہ مالی امداد کرے اور نہ ہی ان ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور نہ ہی عملی طور پر قتال کے لیے نکلے، تو پھر تمہاری اس بے بسی کی بنا پر، بے حسی کی بنا پر، تمہاری اس بے حسی کی بنا پر اللہ کی زمین پر فساد برپا ہو جائے گا اور امن ختم ہو جائے گا، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر دور میں، اپنے ایمان والے بھائیوں کی ہر دور میں مالی امداد کرنے کی نوبت آئے، ظالموں کے ظلم کے خلاف تو مالی امداد کرے، اور اگر قتال کرنے کی، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی نوبت آئے تو ظالموں کے ظلم کے خلاف جہاد کے نہیں نکلے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ظالموں کے خلاف آواز ہی اٹھا لیں مظلوم مسلمانوں کے حق میں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس آیت کریمہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے ترجمے سے کہ جس کا ترجمہ دوسرے انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، کہ ترجمہ میں نے یوں کیا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے وارث ہوں گے، یعنی کافر تو کافر کا وراثت میں حقدار ہوگا، لیکن کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں اور مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملے گی۔ ہاں مسلمان کی مسلمان کو وراثت ملے گی، اور یہ وراثت مسلمان کی مسلمان کو ملنے کی جس وقت تک ساری برادری اہل مکہ کی، ساری برادری اہل مدینہ کی مسلمان نہیں ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرما دی تھی، اس وقت یہ حکم تھا کہ مسلمان کا وارث ہوگا، تو مہاجرین انصار کے وراثت میں حقدار تھے، لیکن بعد میں آخری آیت میں آیا یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا کافر ہی کافر کی وراثت کا حقدار ہوگا، مسلمان کافر کی وراثت کا اور کافر مسلمان کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو آگے ترجمہ یہ کیا کہ الا تفعلوہ، مگر یہ کہ تم ان کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، مدد تم ان کی نہیں کرو گے، تو تفعلوا کا تعلق نصر کے ساتھ ہے جو پیچھے آیا کہ اگر تمہیں مدد کے لیے بلائے مسلمان دین کے اعتبار سے جو تم میں ایک ہیں، فعلیکم النصر، تو تم پر لازم ہے مدد کرنا ایسی قوم کے خلاف، مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا، تو ایسی قوم کے خلاف تم نے جو ہے ہتھیار نہیں اٹھانے اگر معاہدہ ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہے تو تم نے اپنے مسلمان ماؤں بہنوں کے ایمان کے تحفظ کی خاطر نصرت کے لیے نکلنا ہے، ورنہ بات چیت کے ذریعے ان سے ظلم کو ختم کیا جائے اگر معاہدہ ہے کسی کو
کافر قوم سے، مشرک قوم سے۔ تو پیچھے نصر جو لفظ آیا اس کا تعلق اس آیت کریمہ میں تفعلوا کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم دوسرے انداز میں ترجمہ کریں کہ مگر اگر تم ان کی مدد کرو گے تو ہوگا فتنہ، یعنی کافروں کی مدد کریں گے، مسلمان ہی ان کی مدد کرنا شروع کر دیں اور ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں اور ان کے ظلم کے خلاف ذرا بھر بھی کوئی حرکت نہ کریں، یہ خاموشی، یہ چپ کا تالا بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ کہ کافروں کے جو یہ کافر مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، یہ بالکل حق کر رہے ہیں، بالکل یہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی زمرے میں ان کی طرفداری کرنا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ترجمے میں یہ بات آئے گی۔ تو فرمایا کہ اس طرح اگر تم مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ کی زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد کبیر قائم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ اب مہاجرین مکہ جو مدینہ کی طرف آئے، تکرار آیا، پیچھے بھی آپ نے اس آیت کریمہ میں سنا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، پیچھے بھی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی دی، انصار مدینہ کے ایمان کی گواہی دی، مہاجرین مکہ کے ایمان کی گواہی دی۔ گواہی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے پچھلے آیت کریمہ میں بھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ان میں سے بعض کے وراثت میں حقدار ہوں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی یہ بات دوبارہ تکرار سے آئی کہ اور ایمان کی اس میں گواہی دی، پیچھے وراثت کا ذکر ہوا اور اللہ نے تعریف کی ان مہاجرین کی اور انصار مدینہ کی۔ تو اس آیت کریمہ میں کچھ اس انداز سے میرے رب نے بیان فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہاں تک مہاجرین مکہ کا ذکر ہوا۔ آگے فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ کنہوں نے دیا؟ انصار مدینہ نے۔ کن کو دیا؟ مہاجرین مکہ کو۔ ونصروا، اور انہوں نے نصرت کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ایمان والے ہیں اور پکے مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے مہاجرین مکہ کی ایمان کی گواہی دی، تمام کے تمام مہاجرین مکہ، اور پھر میرے رب نے انصار مدینہ، تمام کے تمام انصار مدینہ کے ایمان کی گواہی دی، اور یہ فرمایا حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کفر کا فتویٰ لگائے تو وہ ان کا کافر ہونا تو کیا بات، یہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے کہ تمام کے تمام صحابہ کے ایمان کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے۔ آپ نے 26ویں پارے میں یہ کیا آیت نہیں سنی؟ سینکڑوں مقامات پر میرے رب نے کہیں پر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں پر فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں پر فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا بالکفار اشدهم بالکفار، کے کافروں کے مقابلے میں جو زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں اور آپس میں رحم دل مہربان ہیں،
ایمان والے انہی مسلمانوں کا میرا رب فرما رہا ہے، صحابہ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ پھر سورۃ 26ویں پارے میں سورۃ الفتح میں میرا رب فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے رضاعت کی گواہی دی کہ میں ان سے راضی ہوں۔ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں کیا واقعہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے نکلے اور 1400 سے لے کر 1500 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے اس سفر پر موجود تھی، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف، مکہ کے لوگوں کی طرف، قریش مکہ کی طرف، سرداران کو مکہ کی طرف بھیجا کہ ان سے جا کر کہو ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے بلکہ عمرے کی غرض سے آئے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ یہ کہا کہ تاکہ انہیں یہ اس چیز کا علم ہو جائے کہ ہم قتال کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قید میں ڈال دیا اور مشہور یہ کر دیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، اور سب سے اوپر والا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، دایاں ہاتھ، اور اس دایاں ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اب کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگائے، اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگائے، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگائے، یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگائے، یا حارث ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگائے، وہ خود کافر ہے، وہ صحابہ اکرام کو پر کیا کفر کا فتویٰ لگائے؟ کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میرا رب سرٹیفکیٹ یہ دے چکا ہے کامیابی کا، سچائی کا، حق کا، رضاعت کا، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں میرے رب نے فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہے، کن سے راضی ہو چکا؟ عن المؤمنین، ایمان والوں سے۔ ایمان کی بھی گواہی اللہ نے دی اور رضاعت کی بھی گواہی اللہ نے دی، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کے بارے میں دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے بعد میں ہوئے ان سب کی بھی ایمان کی گواہی دی، فتح مکہ سے پہلے جو مہاجر انصار مدینہ تھے ان کی بھی ایمان کی گواہی دی۔ اب تمام کے تمام صحابہ پکے ٹھکے مسلمان تھے، اور تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں رب سچائی اور حقانیت کی، کامیابی کی، رضاعت کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو آپ جو ہے ان کو غلط قرار دیں یا کسی معاملے میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں؟ تو ایسے لوگ جو ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں۔ ایک زمانہ تھا ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام اکبر تھا، اس نے دین اسلام کو ایسا خلط ملط کر دیا مذہب کو کہ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہ رہا، یہاں تک کہ ہندو گھرانے میں مسلمان عورتیں رہی، سکھ گھرانے میں مسلمان عورتیں رہی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کچھ اپنے نیک لوگوں کو اٹھایا، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، یہاں تک کہ ان کی جد و جہد جاری رہی اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا، اور انہوں نے ان کے اس جو ہے غلط رویے پر اور غلط معاملے کے خلاف آواز اٹھائی، اور اسلام دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی اور قید و بند میں اپنی زندگیاں گزاری، یہاں تک کہ حضرت علی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی ایک کتاب لکھی جس کے اندر جو ہے اہل تشیع حضرات کے تمام غلط قسم کے نظریات بیان فرمائے۔
جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو ان کے بیٹے حضرت جو ہے شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قربانیاں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، قید و بند میں صعوبتیں برداشت کی، اور انہوں نے جو ہے صحابہ اکرام کی عظمت پر، تحفظ پر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، لیکن ان کے جہود پر، ان کے ایمان پر، ان کے کردار پر، ان کی گفتار پر، ان کی حقانیت پر، ان کی سچائی پر ذرا بھر بھی انہوں نے آنچ نہ آنے دی اور ڈٹے رہے اپنے نظریے کو لے کر۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر کہ میں جو ہے ان کو یہ کس اعتبار سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، تین چیزیں ان کی بنیادی طور پر اپنی تصانیف کے اندر بیان فرمائی۔ نمبر ایک یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم جو آج ہمارے پاس موجود ہے اسے صحیح قرآن نہیں مانتے، اس قرآن کو حق قرآن نہیں مانتے۔ تو جب اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو جو سچی کتاب نہ مانے، اللہ کا کلام نہ مانے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بتلائی کہ وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کافر سمجھتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ جب اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، ہم بھی جمع کی ضمیر ہے، مؤمنون بھی جمع کا صیغہ ہے، جس کے اندر 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سارے کے سارے آ جاتے ہیں، جو کہ ان کا زمانہ 100 سال پر محیط رہا۔ تو یہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ایمان والے تھے، اور حقا فرمایا سچے مومن تھے، سچے مومن تھے۔ پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو چکا جو بیت رضوان میں جو شجرہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر بیت رضوان کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان سب کے لیے رضاعت کے فیصلے فرما رہے، بیان اور جو ہے فیصلہ سنا رہے، اور تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اب کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین میں کسی کو نہ مانے یا ان پر کفر کا فتویٰ لگائے تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتلاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس اعتبار سے بھی یہ کافر ہیں کہ یہ 12 اماموں کو نبیوں کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ نبیوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح انبیاء اکرام معصوم ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں 12 امام بھی معصوم ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، ان 12 اماموں پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، جبکہ امام اور نبی میں فرق ہے۔ نبی تو خود سے کبھی اپنا کوئی فیصلہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا، کسی وجہ سے وہ اس واقعے کو ذکر کرنے کا موقع نہیں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم پوری کی پوری نازل فرما دی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا۔ تو نبیوں کو بھی حلال حرام کا اختیار نہیں، جبکہ یہ لوگ 12 اماموں کو حلال حرام کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ حلال بھی جو چاہیں جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے سکتے ہیں، اور جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے سکتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 3 چیزیں دلائل کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں ذکر فرمائی کہ یہ 3 چیزیں جو بنیادی طور پر ہیں، ان پر کفر کا ایک سٹمپ لگا دیتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔
نمبر 1 قرآن کریم کو سچی کتاب نہیں مانتے، نمبر 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، نمبر 3 12 اماموں کو نبیوں سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ لوگ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ چڑھانے کے طور پر کسی سے کہیں کہ یہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے، تو اس طرح کرنا یہ زیب نہیں دیتا کہ جو کافر ہے وہ کافر ہے، یہودی کافر ہے، مشرک کافر ہے، عیسائی کافر ہے، سکھ کافر ہے، پارسی کافر ہے، ذکری کافر ہے، ہندو کافر ہے، یہ سب کے سب بدھ مت وغیرہ یہ کافر ہے۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، تو مجھے اور آپ کو ایسی چڑھانے کے طور پہ کسی کے پر کفر کا فتویٰ لگائیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے علم میں ہے کون کافر ہے، بس اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کے تحفظ کریں کہ کہیں آپ لوگوں کے دلوں میں اس طرح ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بنا پر اور ان کے ساتھ اٹھن بیٹھک کے اعتبار سے، کاروباری معاملات کے اعتبار سے کہیں تم ان کے نظریات کے قائل نہ ہو جاؤ اور تم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ اس لیے اپنے آپ کو ذرا ان کے نظریات سے بچا کر رکھو، تو نظریات ان کے کچھ آپ کے علم میں ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ اس لیے یہ باتیں بتلانے کا مقصد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے اور انصار مدینہ نے نصرت کی، یہ تمام کے تمام مہاجرین، یہ تمام کے تمام انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عمدہ رزق ہے۔ اب اگلی بات کہ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کا تو ذکر ہو گیا، باقی صحابہ کا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا کیا بنا؟ میرے رب نے ان کے ایمان کی بھی گواہی دی۔ پھر میرا رب فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد تمام کے تمام مکہ والے مسلمان ہو گئے اور انصار مدینہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، حارث ابن حشام مسلمان ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور سینکڑوں لوگ مسلمان دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرا رب اب ان تمام صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو ہے آخری ایمان لانے والا تھا، وہ سب کے سب جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بنتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، ان مہاجرین مکہ انصار مدینہ کے بعد، چاہے فتح مکہ کے موقع پر، چاہے فتح مکہ کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سانس تک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحبت اختیار کی، ایمان کی حالت میں، وہ ہے صحابی۔ تو وہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ مومن ہیں، مومن ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہیں، اور وہ سب کے سب سچے ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، سو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار ان میں سے بعض کے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں۔ یہ جملہ اس حکم کو منسوخ کرتا ہے جو پیچھے آیا کہ مہاجرین مکہ انصار مدینہ کے وراثت میں حقدار ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اس جز نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب چونکہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے، مکہ والے بھی مدینہ والے بھی، اب وراثت میں حقدار کون ہوگا؟ اب وراثت میں حقدار صرف رشتہ دار ہوں گے۔
باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا، چچا تائی کا۔ اب یہ قریبی رشتہ دار بیٹی بیٹیوں کے، بیٹے بیٹیوں کے، بھائی بھائیوں کے، اولاد والدین کی، والدین اولاد کی، چچے تائے، یہ خاندان نسبی رشتہ دار یہ وراثت میں جو حقدار بنتے ہیں نسب کے اعتبار سے، خونی رشتوں کے اعتبار سے، تو اب یہ سب کے سب آپس میں وراثت میں حقدار ہوں گے۔ جس کو جتنا جو حصہ ملنا ہے اس کی تفصیل پیچھے بیان ہو چکی سورۃ النساء کے اندر۔ وراثت پر تفصیلی احکامات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے۔ تو اللہ رب العزت نے اب پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا اور تلاوت قرآن کو باقی رکھا۔ تو فرمائے اس کی تفصیل بھی جب درس قرآن شروع ہوا، ابتدا ہوئی، اس وقت تمام کے تمام یہ مسائل کو، آیات کے حکم کے، تلاوت باقی، حکم ختم اور تلاوت بھی ختم اور حکم بھی ختم، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی تھی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اب رشتہ داروں کے وراثت میں زیادہ حقدار ہوں گے۔ پھر میرا رب فرما رہا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم میں کیا ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون زیادہ حقدار ہے، کون سچا مومن ہے، کون کمزور مومن ہے، کون پکا مسلمان کافر ہے، کون کچا کافر ہے، کون دائرہ کفر میں داخل ہو چکا، کون دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا۔ اور اللہ کے علم میں یہ سارے کے سارے لوگوں کا ظاہر، سارے کے سارے لوگوں کا باطن میرے رب کے علم میں ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فتح مکہ سے پہلے مہاجرین انصار مہاجرین کے یہ وراثت میں حقدار تھے، اور فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، اگر ان پر اہل کافر ظلم کریں، ستم ڈھائیں، تو مسلمانوں کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کے خلاف یا تو جہاد کے لیے نکلے کافروں کے مقابلے میں، یا پھر مالی معاونت کرے مسلمانوں کے حق میں، یا پھر کافروں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں، تاکہ دنیا باطل ان مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جانے سے دریغ کرے اور جو ہے پیچھے ہٹ جائے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک وقت ایسا تھا جس میں دارالحرب اور دارالکفر یہ واضح تھا۔ اب یہ کسی بھی ملک کے بارے میں واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دارالحرب ہے اور یہ دارالاسلام ہے۔ دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریف کیا ہے؟ دارالاسلام کی تعریف یہ ہے کہ ایسا ملک، ایسی سرزمین کہ جہاں پر پوری طرح مکمل طور پر اسلامی قوانین نافذ ہوں، وہ ہے دارالاسلام۔ اور یہ ایسا کہ پوری طرح اسلامی قوانین نافذ ہوں۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے افغانستان۔ سعودیہ عرب بھی پوری طرح دارالاسلام میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی پوری طرح اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں۔ افغانستان ہی وہ واحد ملک ہے اس میں پوری طرح اسلامی قوانین نافذ ہے۔ اس اعتبار سے دارالاسلام کا اطلاق پوری طرح افغانستان پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی ملک پر نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کہ دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ دارالحرب اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنے اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں پوری دنیا میں تو ایسا بھی کوئی ملک نظر نہیں آتا۔ ہندوستان کے اندر 28 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، لیکن وہاں اذانیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صوم صلات کے بھی پابند ہیں، پوری طرح اسلام پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کے اندر 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، لیکن وہاں بھی اسلام پر پوری طرح عمل کیا جا رہا ہے، یعنی جو مسلمان ہیں وہ اپنے اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی امریکہ میں چلے جائیں، رشیا میں چلے جائیں، چین میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو وہاں پر مسلمان اذانیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب اس اعتبار سے پوری دنیا میں کسی بھی کافر گورنمنٹ کو بھی دارالحرب کی گورنمنٹ نہیں کہا جا سکتا۔
اور دارالحرب کا اطلاق اس پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو دارالاسلام صرف ایک ملک اور وہ افغانستان، اور دارالحرب کا اطلاق کسی ملک پر بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دارالحرب اسے کہا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی ذرا بھر بھی گنجائش نہ ہو، جبکہ ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ تو یہ چند باتیں تھی یہ جو سورۃ الانفال کے آخر میں ذکر کرنا مقصود تھی، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں بھی اور عمل کی بھی کوشش کریں اور قرآن کریم سے محبت کریں۔ کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ جل شانہ نے زندگی گزارنے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآن سے عشق کرو، قرآن سے محبت کرو، اسلام پر عمل کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں سکون ہے۔ اس کے سوا اگر دنیا داری میں، مال و دولت میں، خزانوں میں، زمین جائیدادوں میں، پراپرٹیوں میں سکون تلاش کرنا چاہو گے، سکون نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم قرآن بناؤ، قرآن کو سنو، قرآن کو سناؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کو سنو، قرآن سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اور احادیث کے احادیث پر عمل کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو، اور اتفاق اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرو، حلال پر عمل کرو، حرام سے دور بھاگو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، اللہ تمہاری زندگی میں سکون کو بھر دے گا، اور دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مختصر سی زندگی ہے، لہذا اسے عیاشیوں میں نہ گزارو، من چاہی زندگی نہ گزارو، رب چاہی زندگی گزارو۔ اس نے گزر ہی جانا ہے، یہ بریک نہیں لگائے گی، سانسیں نہیں رکیں گی، اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ سانسیں رک کر تمہیں دوبارہ مل جائیں۔ جب رک گئی وہاں پر تمہارا دی اینڈ ہو جائے گا، اور دوبارہ تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ لہذا ایسے وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت کو غنیمت سمجھو، غنیمت جانو، اور دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دو، آخرت کی فکر کرنا شروع کر دو۔ اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کو بنا لے اور سنوار لے۔ اگر کوئی اس فکر میں نہیں لگا ہوا، سمجھ لو وہ سب کے سب بے وقوف ہیں، وہ عقل مند نہیں کہلائیں گے، انہیں بے وقوف کہا جائے گا۔ انہیں لوگوں کو ساتھ دغا اور دھوکہ اور فراڈ کرنے میں ماہر تو کہا جا سکے گا، لیکن انہیں عقل مند نہیں کہا جا سکے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی ترجمہ، تلاوت اور تفسیر کو قبول فرمائے۔